حضرت عثمان غنی جب مذاکرات کے لیے گئے تو اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ جب یہ افواہ پھیل گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ حضور کو یقین تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، تو آپ کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ وہ قریش مکہ جو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے اس مرتبہ نہ مکے میں داخل ہونے دیں گے، نہ طواف کرنے دیں گے، نہ عمرہ کرنے دیں گے۔ تو کم از کم ان کے دلوں پر ایک دبدبہ، ایک رعب اور ایک جلال کی کیفیت طاری ہو جائے کہ مسلمان بفر گئے ہیں اور یہ نہیں ٹلیں گے جب تک یہ بدلہ نہیں لینے۔ یہ عزم اور ارادہ حضور نے فرمایا اور 1400 صحابہ کرام کی حضور کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ اب اس میں حکمت یہ تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم ہوتا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں کرتے؟ محدثین نے اس پر بڑی پیاری بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ قریش مکہ پر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے کہ یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ، آئے تو عمرہ کرنے ہیں، لیکن اگر ہم مزاحمت کریں گے تو اس مزاحمت کا مسلمان پھر جواب بھی دیں گے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، 1400 صحابہ کے بیعت کرنے کے بعد جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر خون عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت کر لی ہے، تو انہوں نے اپنا ایک معزز فرد بھیجا جو حضور سے جا کر مذاکرات کرے۔ یہی حضور چاہتے تھے۔ چنانچہ قریش مکہ کے نمائندے جب آئے تو باقاعدہ طور پر مذاکرات ہوئے، گفت و شنید ہوئی اور اس میں معاہدہ ہوا، ایک صلح ہوئی جس کا نام صلح حدیبیہ ہے، معاہدہ حدیبیہ اسے کہتے ہیں۔ اور اس کی پہلی شک یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال اس کے متعلق پھر سوچا جائے گا اور غور ہو۔ حضور نے احرام اتار دیا اور دوسرے کو صحابہ کرام کو بھی احرام اتارنے کا حکم دیا، اور بغیر عمرہ کیے نبی کریم علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کے واپس تشریف لے گئے۔ اس سے یہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے اور بغیر عمرہ کی ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ہماری کمزوری پہ مبنی ہے۔ تو صدیق اکبر نے حضرت عمر کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اے عمر سنو، انہو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے آقا اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کے اندر بہت سی حکمتیں پنہان ہیں۔ اور پھر حضرت عمر کو بھی حضور نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم بظاہر یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ فیصلہ کمزوری پہ مبنی ہے، ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، لیکن اگلے سال اس کے جو نتائج جب سامنے آئیں گے تو پھر تمام صحابہ سب نے یہ کہا کہ حضور کا یہ معاہدہ کرنا اور یہ صلح کرنا بہت سی حکمتوں پر مبنی تھا۔ اسی کے نتیجے میں پھر مکہ المکرمہ فتح ہوا تھا صلح حدیبیہ کے نتیجے۔ یہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر یہ ثبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور آپ کے آنے والے حالات پہ جو نظر تھی، اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے پھر مکہ المکرمہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا۔